अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसी औरत की सबक आमोज कहानी है जो शोहर के दर्द से ठुकराए जाने के बावजूद किसी की दस्ते नगर और मोहताज नहीं हुई। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज की डाक जब आई तो उसे देखकर मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही, क्योंकि उस डाक में खत उस घर का भी था जिसकी दहलीज पर मेरी तमन्नाओं के चांद को सदा गहन लग गया था। उस खत की तहरीर अब मेरे लिए खैरियत का लिबादा तो ओढ़ चुकी है, मगर अजनबी नहीं। और जब बिल्कुल ही गैर मतवक्का तौर पर मेरी नजरें उस तहरीर पर पड़ी तो मैं बुरी तरह चौंक गई। और फिर खत की उस तहरीर ने मेरे जहन को 20 साल पीछे की तरफ धकेल दिया। गुजरे हुए उन 20 सालों के पीछे मुझे वो दिन नजर आने लगे जिनमें जवान रातों के सुलगते हुए तवील सन्नाटे, खामोशियां, नाकाम हसरतें और तन्हाई, और वो तूफान जिनके दरमियान मेरी नामुराद जिंदगी उस कश्ती की तरह हिचकोले खा रही थी जिसका कोई किनारा ना हो। इन तमाम अजियतों का ताल्लुक सिर्फ उस एक हस्ती की जात से वाबस्ता था जिसकी ये तहरीर है। मैं उस खत को बार बार पढ़े चली जा रही हूँ, क्योंकि इस तहरीर की वजह से एक मुद्दत दराज के बाद आज माजी की यादों ने दिल के दरवाजे पर दस्तक दी है और जिंदगी को एक बार फिर दर्द की बाहों ने अपनी आगोश में जकड़ लिया है। गुजरे हुए लम्हों की यादें अचानक ही दिल के वीरान और उदास नेहा खानों में चुभने लगी हैं, और मैं सोच रही हूँ कि दिलों से खिलौनों की तरह खेलने वाले काश ये जान सकते कि दिल टूटने के बाद जिंदगी यकीनी बेनूर हो जाती है। मासूम दिलों को बेदर्दी से तोड़ने वाले काश टूटे हुए दिलों की सदाओं को सुन सकते। काश उन्हें ये मालूम होता कि ये लम्हे कितने करबनाक और तकलीफ दे होते हैं। दिल ख्यालात की अमाजगाह बना हुआ है और ना चाहने के बावजूद पैड खुलकर मेरे सामने आ गया। कलम पर मेरी गिरफ्त सख्त हो गई है और खत मुकम्मल होने लगा है। आदिल साहब, आदाब। खत मिला, शुक्रिया, मगर 20 सालों का तवील अरसा गुजर जाने के बाद आज अचानक आपका ये खत देखकर मैं हैरत के समंदर में गर्क हो गई हूँ। इस खत में आपने खुले दिल के साथ ये एतराफ़ किया है कि आपको अपनी गुज़िश्ता गलतियों का शिद्दत के साथ एहसास है और उन गलतियों की तलाफ़ी आप इस तरह करना चाहते हैं कि दोबारा अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी बसाकर मुझे वो तमाम खुशियाँ लौटा दें जिन पर कभी मेरा हक था। ये सब कुछ पढ़ने के बाद मैं सिर्फ यही सोच रही हूँ कि मेरी वो तमाम खुशियाँ जिनके हसूल के लिए मैंने कभी तड़प कर आपसे इल्तिजाएं की थी, वो जब आज खुद ब खुद टूट टूट कर मेरी झोली में गिरना चाहती हैं, तो मेरे दिल को ये क्या हो गया है? मेरे वो तमाम जज्बे सर्द क्यों हो गए हैं जो कभी मेरा मकसद हयात थे? शायद इसकी वजह यह है कि आपने मुझे बहुत बड़ी कड़ी आजमाइश की भट्टी में तपाया। आदिल साहब, आपने जिस वक्त मुझे ये खत लिखा होगा उस वक्त आपके जहन ने भी तो माजी की उन वादियों में जरूर प्रवास किया होगा ना, जब मैं दुल्हन बनकर आपके घर आई थी। उस वक्त हर कवारी लड़की की तरह मेरे जहन के अंदर भी एक हंसती खेलती घरस्ती का तस्वुर था, और मेरे दिल का नाजुक सा ताजमहल जो हजारों सपनों और हसीन तमन्नाओं से आरास्ता था, वो अपने रफीक के हयात के साथ बसेरा लेने के लिए बेकरार था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आपने पहली मर्तबा मेरा घूंघट उठाया था तो आपको देखकर मेरी निगाहें फर्शे राह हो गई थीं, मगर अफसोस कि उस रात के गुजरने के बाद फिर मुझे कोई ऐसा लम्हा मुयस्सर ना हो सका जिसे वक्त के हाथों से छीनकर हमेशा हमेशा के लिए अपने वजूद के अंदर जज्ब कर लेने का दिल चाहता है। शादी को 1 माह का अरसा भी ना गुजरा था कि आप और आपके घर वालों ने मुझे जीते जी जहन्नुम का दीदार करा दिया, और आपके घर में गुजरने वाला हर लम्हा मुझे एक नया जख्म अता करने लगा। बेजा तकालीफ और अजियतों का जानलेवा एहसास मेरी जख्मी रूह को तड़पाता रहता था, मगर घर बसाने का जज्बा जो हर औरत का अरमान होता है वो मुझे आपके घर की चौखट छोड़ने नहीं देता था। मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाकर मेरे साथ वो नारवा सलूक किए गए जो शायद जानवरों के साथ भी नहीं किए जाते। उस बेजा सलूक की वजह सिर्फ ये थी कि मैं आप लोगों की मर्जी के मुताबिक ढेर सारा जहेज लेकर नहीं आई थी।
اس قصور کی سزا مجھے اس طرح سے دی گئی کہ گھر کے نوکروں کو ہٹا کر سارا کام میرے ذمہ کر دیا گیا۔ آپ کی چھوٹی بہن ناجیہ ہر وقت ماں کے پہلو سے لگی بیٹھی رہتی اور میں خادمہ کی طرح اس کا ہر حکم بجا لانے کو تیار رہتی۔ یہی نہیں، جب اس کی شادی ہوئی تو آپ کی ماں نے اسے میرے سارے زیورات جہیز میں دے دیے اور میں صرف یہ سوچ کر خاموش رہی کہ اس کا گھر بس جانے کے بعد میرا اپنا گھر بھی بس جائے گا۔ مگر افسوس کہ ناجیہ کی شادی کے بعد بھی گھر کا ماحول پرسکون نہ ہو سکا، کیونکہ اسے اپنے سسرال سے زیادہ ماں کا گھر پیارا تھا۔ وقت کے ساتھ آپ کی ماں، بہن اور بھائیوں کی ایذا رسانیاں بڑھتی چلی گئیں اور میں صرف ایک موہوم امید کے سہارے ان تمام مظالم کو جھیلتی گئی کہ ایک وقت ضرور آئے گا جب آپ میری مظلومیت کو محسوس کریں گے۔ مگر وہ وقت کبھی نہ آیا اور میری تمام کوششیں رائگاں ثابت ہوئیں۔ ایک دن آپ کے چھوٹے بھائی نسیم نے مجھ پر کسی چوری کا الزام لگایا۔ یہ اس قدر گندا اور نازیبا الزام تھا جو مجھے برداشت نہ ہو سکا اور میں اس روز جواب دینے پر مجبور ہو گئی۔ ظلم کی جب انتہا ہو جاتی ہے تو پتھر کا کلیجہ بھی شک ہو جاتا ہے، اور میں تو بہرحال ایک انسان تھی۔ مگر میرے جواب دینے کا انجام یہ ہوا کہ آپ نے مجھے گھسیٹا اور گھر کے دروازے کے باہر نکالنے لگے۔ اس وقت آپ کی ماں دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ میں نے دوڑ کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان سے التجا کرنے لگی کہ وہ مجھے اس گھر کی چوکھٹ سے باہر نہ ہونے دیں، لیکن میری اس فریاد کا ان کے پتھر دل پر کوئی اثر نہ ہوا اور آپ نے مجھے دھکے دے کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ یہ مجھے یاد نہیں کہ میں کتنی دیر تک اس دروازے پر سر پٹک پٹک کر روتی رہی اور آپ لوگوں سے دروازہ کھولنے کی التجا کرتی رہی، مگر جو دروازہ مجھ پر ایک بار بند ہو چکا تھا وہ پھر نہ کھل سکا، اور میں روتی سسکتی اپنی تمام مردہ تمناؤں اور ناکام حسرتوں کا جنازہ اپنے کاندھے پر اٹھائے دوبارہ والدین کی چوکھٹ سے آ لگی۔ اور تب وہ لمحہ لمحہ آنکھوں میں جمع ہونے والے خواب، اپنے آپ میں سمیٹے خواب، ایک تسلسل کی ڈوری سے بندھے ہوئے خواب، اپنے وجود میں متلاطم کھاتے ہوئے خواب، جن میں کبھی تمام لمحوں کی حیات سمٹ آئی تھی، وہ سب ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے اور میرے پاس صرف ایک بے قرار سناٹے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ آپ کے گھر سے نکالے جانے کے بعد والدین جیسی شفیق ہستیوں نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا، نئی روشنی کی کرن کی طرف اشارہ کیا، ایک حسین مستقبل کی تصویر دکھائی۔ اس تصویر نے میرے ذہن کو اس حقیقت سے آشنا کیا کہ عورت کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس پوری کائنات پڑی ہوئی ہے۔ اس حقیقت سے آشنا ہوتے ہی میرے دل کے کینوس پر بنی آپ کی تصویر حرف غلط کی طرح ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ وقت رفتہ رفتہ اس طرح گزرا کہ 20 سال کا عرصہ ختم ہو گیا، یعنی آپ کے گھر والوں نے آپ کو چھین کر پورے 20 برسوں تک اپنے پاس رکھا۔ ان 20 سالوں میں آپ نے میری کبھی کوئی خیر خبر اس لیے نہیں لی کہ آپ اپنی زندگی کے حسین ترین دن اس کی رفاقت میں گزار رہے تھے جس کی محبت بے پناہ، جس کی شفقت بے مثال، جس کی آغوش ایک تربیت گاہ ہوتی ہے، جس کی کڑوی نصیحتوں میں امرت بھرا ہوتا ہے، جس کا وجود رحمت اور جس کا فراق عظیم مصیبت ہے۔ میں تو یہ نہیں جانتی کہ اس ہستی کی محبت بھری چھاؤں تلے آپ پر کیا بیتی۔ ہاں، میں نے اتنا ضرور سنا کہ اس درمیان ناجیہ کا گھر بس گیا، وہ بال بچوں والی ہو گئی۔ آپ کے بھائیوں نے اپنی تعلیم ختم کر کے ملازمتیں کر لیں اور اپنے اپنے گھر آباد کر لیے۔ اپنے پورے خاندان کے ساتھ لی گئی ایک تصویر آپ نے مجھے اس خط کے ساتھ بھیجی ہے۔ آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے اور چہرے پر بزرگی کے نشانات واضح ہو گئے ہیں۔ عادل صاحب، کیا آپ مجھے بتا سکیں گے کہ اتنے بڑے خاندان کی بھیڑ بھاڑ میں آپ کے پاس خود اپنی دیکھ بھال کے لیے کتنا وقت بچ پاتا ہوگا؟ آپ کی تصویر دیکھ کر میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کتنے بھولے تھے کہ اپنے گھر والوں کے ان ہتھ کنڈوں کو نہ سمجھ سکے جو خود غرضی پر مبنی تھے، اور آپ نے اپنی زندگی کے بہترین ماہ و سال یوں ہی گزار دیے۔ رہ گئی میں تو آج آپ کو یہ بتاتے ہوئے میں دلی خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ وقت نے اگر میرا بہت کچھ چھین لیا تو بہت کچھ میری خالی جھولی میں بھی ڈال دیا۔ آپ کے گھر سے لوٹ آنے کے بعد اپنے والدین کی شفقتوں کے سہارے میں نے MA کر لیا۔ بھرپور لگن اور توجہ کے سبب میری دبی ہوئی صلاحیتیں اجاگر ہوتی گئیں۔ تمام لوگوں کی ہمدردی میرے ساتھ تھی اور بہت ہی جلد مجھے کالج میں لیکچرر شپ مل گئی۔ ابھی کچھ ہی عرصے قبل میں نے ترقی پا کر اسی کالج میں پرنسپل
کا عہدہ سنبھالا ہے۔ آپ کی فرمائش پر میری آپ کو اپنے کالج کے سالانہ فنکشن پر لی گئی اپنی ایک حالیہ تصویر روانہ کر رہی ہوں، جسے دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں ابھی بھی بوڑھی نظر نہیں آتی ہوں، اس لیے کہ مجھے زندگی کی ہر نعمت حاصل ہے۔ میں کسی کے دستے نگر اور محتاج نہیں ہوں۔ میں آپ کی بچوں کی ماں تو نہ بن سکی، مگر آج میری سینکڑوں بچیاں ہیں جن کے ذہنوں کو میرے ذریعے علم کی ضیاء روشنی بخش رہی ہے، اور میری یہ دنیا مجھے بے حد عزیز ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ نئی روشنی کی یہ چمک ان بچیوں کی زندگی کو ایک ایسی جلا بخشے کہ اگر یہ خدا نخواستہ کبھی میری طرح کسی در سے ٹھکرائی جائیں تو ان کی زندگی میں یہ روشنی ایک نئی سحر کی کرن بن کر جگمگا اٹھے۔ معاف کیجیے گا عادل صاحب، آپ کی دنیا میں لوٹ جانے کا اب میرے پاس وقت ہی نہیں رہا، کیونکہ اب آپ میری زندگی کے وہ قیمتی لمحات بھی نہ لوٹا سکیں گے جب میں نے شباب کی منزل میں قدم رکھا تھا۔ میرے اچھوتے ارمان، حسین سپنوں کی رنگینیاں، میرے گھنے بالوں کی سیاہی، میرے چہرے کا نکھار، میرے دل کی پربہار امنگیں، چاندنی راتوں کی میری تڑپ، جذبات کی بے چین گھڑیاں جو آپ نے اور صرف آپ نے مجھ سے چھین لی، وہ آپ مجھے کسی قیمت پر بھی نہ لوٹا سکیں گے۔ کاش آج آپ کی طرح میرے سر کے تمام بال بھی سفید ہوتے، میرا گھر بھی آپ کے بچوں سے بھرا ہوتا، میں ایک بیوی بن کر، ایک ماں بن کر آپ کی رفاقت میں اپنی زندگی کے دن گزارتی تو آج میرے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہ جاتی۔ آپ کے گھر والوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہوتا کہ انسانیت کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کسی کو خاک میں ملا کر اپنے لیے خوشی تلاش نہ کرے، کیونکہ زندگی کے دوسرے نام انسانیت، شرافت اور ہمدردی کے علاوہ رفاقت بھی ہیں۔ دوسروں پر تباہی کے تاریک سائے ڈال کر کے تو وہی خوش ہو سکتے ہیں جو خو بو میں درندوں سے قریب ہوں۔ خدا حافظ۔